السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سيد الشهداء عليه السلام ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات پڑھتے ہیں عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ قرآن و احادیث سے آج کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں، سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید محمود حسین ابن سید عباس حسین، سیدہ نفیسہ رضوی بنت سید علی نقی رضوی، سیدہ سلمہ بیگم بنت سید عباس حسین، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید سراج الحسن، سیدہ ثریہ بیگم بنت سید عباس حسین، سیدہ صادقہ بیگم بنت سید حسن جعفر، صبیہ علم بنت اکبر حسین، سید عباس حسین ابن سید واجد حسین اور تمام مومنین مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پڑھنے محمد وعلى عزیزان محترم، ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور عام طور پہ ان جملات کو میں ان مجالس کی ابتدا میں اپنے چھوٹوں کو متوجہ کرانے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ مجلس جو ہم اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے برپا کرتے ہیں، اس کے عنوان سے ہی یہ بات واضح ہے، روشن ہے کہ وہ مومن جو اس دنیا سے چلا گیا صرف گیا ہے،
ایک نئی دنیا کی طرف، ختم نہیں ہوا، نابود نہیں ہوا، بلکہ ایک بہترین مقام پر اسے پروردگار عالم نے منتقل کر دیا، ایک ایسے مقام کی طرف اسے پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کسی مکان سے کسی دوسرے مکان کی طرف ہوتا ہے۔ اس مادی دنیا سے، اس فانی دنیا سے اس لافانی دنیا کی طرف انتقال ہو جانے کا نام ہے موت۔ جب ہم کہتے ہیں اصحال ثواب، تو یہ اصحال ثواب خود، یہ عنوان خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ انسان جو کل تک پرسوں تک آپ کے درمیان موجود تھا، کھا پی رہا تھا، زندگی گزار رہا تھا، اب وہ آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن اسے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو اسے آپ کے ساتھ رہنے کے دوران تھی۔ البتہ کیفیت میں فرق ہو گیا۔ جب یہاں زندگی گزار رہا تھا تو اسے غذا کی ضرورت تھی، اسے پانی کی ضرورت تھی، اسے آب و ہوا کی ضرورت تھی، لیکن اب جس مکان کی طرف وہ منتقل ہو گیا وہاں اسے غذا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس غذا کو اس کے نام پر کسی کو کھلا دو گے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر تم اس کے لیے نماز پڑھ دو گے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اب وہ درود نہیں پڑھ سکتا، لیکن تم اگر درود پڑھ دو گے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ پہنچتا اور یہ لفظ پہنچنا اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے۔ اب اس کا رہنے کا انداز بدل چکا ہے، وہ اس مادی جسم کے اندر نہیں ہے، اس سے آزاد ہو چکا ہے، اس قید خانے سے آزاد ہو چکا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، محدودیت لے کر آتی ہے جو چیز، اس کا نام ہے دنیا۔ انسان جب اس دنیا سے باہر نکل جاتا ہے تو اب وہ محدودیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا مجھ سے پہلے ذاکر اول جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ہوں گے، میں بھی یہی جملہ دہراتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ہوں گے، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد اب مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ وہ محدودیت جو آپ کے اور میرے لیے ہیں وہ اس جانے والے کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے محرومین کو یاد رکھیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کی قبر پہ جائیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے، روایات یہ کہتی ہیں کہ صاحب آپ کے دروازے کے اوپر آپ کا مرنے والا، آپ کا عزیز، آپ کا چاہنے والا آپ کے دروازے پر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر 5 بیٹے ہیں تو کیسے 5 کے دروازوں پر جاتا ہے؟ عزیزان محترم، اب وہ مادی دنیا سے باہر نکل چکا ہے، اس کے لیے بہت ساری محدودیتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ اصحال ثواب کی مجلس خود یہ بتا رہی ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ یہاں سے بھیجنا اور اس تک پہنچنا یہ علامت ہے زندگی کی، جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اور دوسرا، اس مجلس کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ یہ ہے کہ پسماندگان کو تسلیت دی جائے، تعزیت پیش کی جائے، ان کی تسلی کا سامان مہیا کیا جائے۔ یقیناً ایک عزیز جب اس دنیا سے، ایک چاہنے والا جب اس دنیا سے، ایک وہ شخص کہ جس کی وجہ سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، وہ شخص کہ جو میری کمر کی حیثیت رکھتا تھا، اس دنیا سے جب چلا جائے تو میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس تکلیف کو، اس غم کو کیسے کم کیا جائے، اس کا مداوع کیسے کیا جائے؟ تو اہل بیت علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، کہا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو ہماری مصیبت کو یاد کیا کرو، ہماری پریشانی کو یاد کیا کرو۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں آنے والی مصیبتوں کا مداوع ایک ہی چیز ہے، وہ ہے غم آل رسول، اس کا ذکر۔ یقیناً موت کی مجلس ہے، اور میں نے عرض کیا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو سب کو آتی ہے۔ دنیا میں آج تک کسی نے آ کر اس حقیقت کا انکار نہیں کیا، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی رنگ و نسل سے، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہنے والا انسان ہو، چاہے دین کا ماننے والا ہو، چاہے دین کا نہ ماننے والا ہو، لیکن اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ موت
آنی ہے. ہر آدمی عقیدہ رکھتا ہے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہا ہے, صبح سے شام تک جنازے اٹھتے دیکھتا ہے, اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے. لہٰذا اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ موت نہیں ہے, سب مانتے ہیں. وہ اور بات ہے, آپ جو ایمان رکھتے ہیں, آپ جو خدا کی کتاب کو مانتے ہیں, آپ جو رسول کو مانتے ہیں, آپ کے نزدیک موت کا تصور کچھ اور ہے, اور اس انسان کے لیے کہ جو اصلاً کسی کو نہیں مانتا, اس کے لیے تصور کچھ اور ہے. جو کسی اور مادی دین کا, کسی اور ایسے دین کا کہ جس کا پروردگار عالم سے تعلق نہ ہو, اس کا تصور کچھ اور ہے. لیکن موت کی حقیقت میں سب شریک ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک نہ کسی نے انکار کیا ہے اور نہ ہی کوئی انکار کر سکتا ہے. موت حق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس, جس چیز کے اوپر نفس کا لفظ صادق آتا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب چاہے یہ نفس انسان کی صورت میں ہو, انسان میں یہ نفس پایا جاتا ہو, چاہے یہ ملائکہ کی صورت میں ہو, جو بھی پروردگار عالم کی مخلوق ہے, ان تمام مخلوقات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوگا, حتیٰ وہ ملک الموت کہ جس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ لوگوں کی, انسانوں کی, اللہ کی مخلوقات کی روح کو قبض کرے, اس کی بھی روح قبض ہو جائے گی. لہٰذا اس قاعدے سے کوئی بھی استثناء نہیں, سب کو موت آنی ہے. نہ چھوٹا دیکھتا ہے یہ ملک الموت, نہ بڑا دیکھتا ہے, نہ پیسے والا کا پیسہ اس کی موت میں رکاوٹ بنتا ہے, نہ فقیر کی ناداری اور اس کے ہاتھ کا خالی ہونا اس کی موت کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے. سب کو موت آنی ہے. لہٰذا جب موت آنی ہے تو اس انسان کو جو اس دنیا کے اندر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار کرے. مومنوں کی ایک صفت قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوئی ہے, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ, موت کی تمنا کرتے ہیں. یہ روایات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک نہیں بے شمار روایتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ موت کو یاد کرو, موت کا ذکر کرو, اکثروا ذکر الموت, کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرو. ذکر الموت افضل العبادہ. عبادتیں آپ بہت کرتے ہیں, اس وقت بھی بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھیں گے وہ بھی عبادت. کہا موت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, کیونکہ یہ موت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو صراط مستقیم پر باقی رکھنے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا کثرت کے ساتھ موت کے ذکر کی تاکید کی گئی. موت کا ذکر کرو, اکثروا ذکر الموت. لیکن یہ ذکر موت انسان کی زبان تک نہ ہو کہ صاحب مولانا صاحب نے کہا تھا کہ موت کا ذکر کرو, یا روایت میں رسول خدا نے کہا کہ تم چاہتے ہو شہدائے احد کے ساتھ معشور ہونا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں, شہدائے احد کا مقام بڑا مقام ہے, ان کے ساتھ معشور ہونا چاہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا جو شخص بھی دن اور رات میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کرتا ہے, پروردگار عالم اسے شہدائے احد کے ساتھ معشور کرتا ہے. 20 دفعہ ذکر کر لینا کافی ہے. یہ ذکر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ذکر صرف اور صرف لقلقہ زبانی نہ ہو, زبان کی حد تک محدود نہ ہو, بلکہ انسان کی روح اس ذکر کے اندر دخالت رکھتی ہو, انسان متوجہ ہو کہ کیا کر رہا ہے. اس کی زبان سے اگر موت کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, یہ موت کیا ہے, یعنی پورے اس کے لوازمات کی طرف متوجہ ہو اور پھر موت کا ذکر کرے. ایک تسبیح اٹھائے اور موت کا ذکر کرنا شروع کرے توجہ کے ساتھ. کہا کہ اگر کوئی شخص 20 مرتبہ موت کا ذکر کرتا ہے, پروردگار عالم اسے شہدائے احد کے ساتھ معشور کرتا ہے. بس توجہ ضروری ہے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ متوجہ ہیں, آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ من ذکر الموت, اگر کوئی شخص موت کا ذکر کرے, وَلَمْ يَسْتَعِدْ لَهُ, اور اس موت کے لیے وہ تیار نہ ہو,
موت کا ذکر تو کرتا ہے، موت کی تمنا تو کرتا ہے، لیکن موت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، ایسا شخص اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کا ذکر جو ہے اس کی روح سے نہیں تھا، اس کی جان سے نہیں تھا، اس کے دل سے نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف زبان دکھاوا تھا۔ عزیزان محترم، یہ خود موت کا ذکر اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار عالم کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ شہدائے احد کے ساتھ محشور ہو گئے، بہترین عبادت کو انجام دے رہے ہو، تم ذکر موت کر رہے ہو، ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ خود اس موت کا ذکر کرنا اور اس کا آپ کا سننا یہ بھی عبادت اس اعتبار سے۔ لیکن کب؟ جب انسان اس سے درس لے، اس سے نصیحت لے، فاستعد لہو، اس موت کے لیے تمنا کرے، اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ لہٰذا آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ علی بن ابی طالب یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خدا کی قسم علی کو موت سے اسی طرح انسیت اور محبت ہے جس طرح ایک شیرخوار بچے کو اپنے ماں کے سینے سے ہوتی ہے۔ مومن موت سے نہیں گھبراتا، اہل بیت کا چاہنے والا موت کی تمنا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ہی وہ سواری ہے کہ جو اسے خدا اور رسول اور آل رسول تک پہنچا سکتی ہے۔ جب تک یہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا اس وقت تک وہ لقاء اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، پروردگار عالم کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، محمد و آل محمد کا جوار نہیں پا سکتا جب تک کہ اس موت پر سوار نہ ہو جائے اور اس مقام پر پہنچ نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم، موت کا ذکر کرنا ہے، بہترین عبادت ہے، اور کیونکہ پروردگار عالم نے مختلف جہاں سنتیں رکھی ہیں قرآن مجید میں، ایک نہیں بے شمار سنتیں پروردگار کی، انہی سنتوں میں سے ایک سنت ہے پروردگار کی سنت امتحان، سنت ابتلا۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا جہاں مختلف، پروردگار عالم نے اس انسان کو مختلف چیزوں کے ذریعے آزمایا۔ ان آزمائش، خود آزمائش ایک امتحان کیا ہے؟ پروردگار عالم کی سنت ہے۔ یعنی کیا؟ آپ سنتے ہیں نا قرآن کی آیت کے ساتھ، خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، انہی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ سنت امتحان۔ پروردگار عالم اس کائنات میں ہر آنے والے کا امتحان لیتا ہے۔ اب کیونکہ امتحان لینے والا وہ ہے، لہٰذا طریقہ کار بھی وہی معین کرے گا۔ کسی کو نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے نعمتیں لے کر امتحان لیتا ہے، امتحان اس نے لینا ہے۔ لہٰذا خود قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس سنت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ ہم امتحان لیں گے۔ کس طرح سے لیں گے؟ کہ ہم امتحان لیں گے، کبھی تمہیں مال دے کر، مال کے ذریعے امتحان لیں گے، کبھی ہم جان کے ذریعے امتحان لیں گے، کبھی تمہارے مال کے اندر کمی کر کر تمہارا امتحان لیں گے۔ کہیں پر فرمایا ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے امتحان لیں گے ہم تمہارا۔ یعنی پروردگار عالم نے امتحان لینا ہے۔ اپنے کسی عزیز کا بچھڑ جانا انسان کے لیے ایک امتحان ہے اس دنیا کے اندر، باپ کا چلا جانا دنیا کے اندر امتحان ہے، بھائی کا بچھڑ جانا دنیا کے اندر امتحان ہے۔ امتحان لینے والی پروردگار کی ذات ہے۔ جب اس نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو آزمائیں گے کسی چیز کے ذریعے، من الخوف والجوع، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، نقص اموال کے ذریعے آزمائیں گے، نفس کے ذریعے آزمائیں گے۔ کسی انسان کا بچھڑ جانا، کسی چاہنے والے کا اس دنیا سے گزر جانا، یہ امتحان ہے۔ کس کا؟ پسماندگان کا، وہ لوگ جو باقی رہ گئے ہیں ان کا امتحان ہے۔ اور اس امتحان کے نتیجے میں پروردگار عالم نے، جب امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے اندر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں پروردگار عالم انہیں انعام بھی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بشارت دے دو کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. کس چیز کی بشارت دے دو؟ معصوم امام فرماتے ہیں وبشر بالجنہ، انہیں جنت کی بشارت دے دو جب وہ اس عظیم مصیبت پر اس دنیا کے اندر صبر کرتے ہیں. اس صبر کے نتیجے میں انہیں جس چیز کی بشارت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ جنت. کہا انہیں جنت کی بشارت دے دو کہ اس صبر کے نتیجے میں پروردگار عالم تمہیں ایک ایسا اجر دے گا کہ جس اجر کا تم سوچ نہیں سکتے. اس کے بعد تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہا جنت. وبشرہم بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت دے دو. تو عزیزان محترم یہ امتحان ہے. اگر میرے ان بھائیوں کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ آج ایک امتحان میں مبتلا ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب انسان امتحان میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس امتحان میں صبر کرتا ہے تو پروردگار عالم جنت میں ایک درخت اس کے صبر کے نتیجے میں اگاتا ہے، لگاتا ہے. اس درخت کا نام ہے درخت ابتلا. اس مصیبت کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس درخت کو وہاں لگایا. کہا جب اس کی زبان کے اوپر ایک لفظ آتا ہے، کون سا لفظ؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اپنے عزیز کی مصیبت کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کی مصیبت کو دیکھتا ہے اور اس وقت صبر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی. تیری امانت تھی، تو نے مجھ سے واپس لے لی. اس دنیا کے اندر اسے بھیجا تھا، واپس اٹھا لیا. کہا جب یہ جملہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جب اس کی زبان پر یہ جملہ، اس مصیبت کو یاد کر کے اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، پروردگار عالم اسے عظیم درجات سے نوازتا رہتا ہے. عزیزان محترم، ایسے موقع پر ہماری جو ذمہ داری ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر. وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو، جنت میں عظیم درجات کی بشارت دے دو. تو یہ امتحان ہے. اس وقت آپ امتحان میں مبتلا ہیں. امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ باپ اس دنیا سے چلا گیا. امتحان کیا ہے؟ بھائی اس دنیا سے چلا گیا. امتحان کیا ہے؟ شوہر اس دنیا سے چلا گیا. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. امتحان کیا ہے؟ ایک محبت کرنے والا دوست اس دنیا سے چلا گیا. یہ امتحان ہے. اس امتحان پہ کیا کرنا ہے؟ بےتابی کہاں نہیں. اس امتحان پہ تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرو. وبشر الصابرین، تم صبر کرو، پروردگار عالم تمہیں اس کا اجر دے گا. تو عزیزان محترم، یہ امتحان سب کا ہوگا، آپ کا بھی میرا بھی. لیکن ہاں یہ ضروری ہے، یہ ضرور ہے کہ امتحان جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور چاہے کہ یہ مصیبت باپ کی مصیبت ہو، باپ اس دنیا سے چھوڑ کر چلا جائے تو واقعاً اولاد کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اگر بھائی کو چھوڑ کر چلے جائے، بھائی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. یعنی یہ وہ امتحانات ہیں جن کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے. باپ کی حیثیت بیٹے کی نسبت، بھائی کی حیثیت بھائی کی نسبت. یہ امتحان وہ ہے کہ جن کو روایات میں معصومین کی احادیث کے اندر ایک بڑی مصیبت سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہ باپ کون ہے؟ باپ کی حقیقت کیا ہے؟ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام یہ باپ کی مصیبت کی مجلس ہے. دو بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، زوجہ بیٹھی ہیں، بیٹی سن رہی ہے. باپ کی مصیبت کتنی عظیم مصیبت ہے، باپ کا مقام کتنا عظیم مقام ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. یہ وہ مقام ہے جو پروردگار عالم نے اس شخصیت کو دیا تھا. قرآن مجید کے اندر ایک نہیں بے شمار مقامات پر والدین کے بارے میں پروردگار نے گفتگو کی ہے.
روایات کے اندر علیحدہ سے باپ کا ذکر آیا، باپ کے مخصوص احکام پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کے ذریعے بیان فرمائے، باپ کی عظمت کو بیان کیا۔ پروردگار نے ہر جگہ کہا ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہیں پروردگار عالم کہ جو اولیاء تھے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے ان کی عظمت کے چند پہلو جو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک پہلو جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ فَيَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، تم جان لو کہ جو باپ ہے یہ تمہاری اصل ہے، یعنی تمہارا وجود اس باپ کی مرہون منت ہے۔ اگر آج تم اس دنیا کے اندر ہو تو اس کی وجہ سے ہو، جان لو کہ وہ تمہاری اصل ہے۔ جب تک اصل نہ ہو فر وجود میں نہیں آتی، کاپی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا کوئی اصل ہو۔ امام فرماتے ہیں وَأَنَّكَ فَرْهُ، تم اس کی فر ہو، تم اس کی کاپی ہو، تم اس کی شاخیں ہو، وہ تمہاری اصل ہے، وہ جڑ ہے۔ وہ تھا تو تم ہو، اگر وہ نہیں ہوتا تم نہیں ہوتے۔ یہ پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا، ہم نہیں جاتے، لیکن وہی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری اصل ہے، وہ تمہاری اصل ہے۔ وَأَنَّكَ فَرْهُ، تم اس کی فر ہو۔ وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر وہ نہیں ہوتا تو تم بھی نہیں ہوتے۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، بس اگر تم اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر کوئی خوبی دیکھو، توجہ کیجیے گا، چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بس اگر تم اپنے اندر کوئی خوبی دیکھو، اگر تم اپنے اندر یہ خوبی دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے، اگر تم اپنے اندر یہ خوبی دیکھ رہے ہو کہ تم ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہو، اگر تم اپنے اندر یہ خوبی دیکھ رہے ہو کہ تم پر اللہ کی عبادت کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے، اگر تم اپنے اندر یہ خوبیاں دیکھ رہے ہو، امام فرماتے ہیں فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ، وہ چیز جو تمہارے اندر جو خصوصیت پائی جا رہی ہے، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تو جان لو کہ اس نعمت کی اصل کیا ہے؟ تمہارا باپ ہے۔ یہ نعمت جو آئی ہے اس کی اصل کون ہے؟ اس کا سبب کون ہے؟ تمہارا باپ۔ اور جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ جب انسان کو کوئی کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا شکریہ ادا کرے۔ لہٰذا انسان کی عقل انسان کو کہتی ہے کہ جب تک زندہ رہو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ یہ جو تمہارے اندر جو خصوصیات ہیں یہ انہی کے مرہون منت ہیں۔ اَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ، تمہارا باپ اصل نعمت ہے، بس اس کے اوپر تم اللہ کی حمد کرو، اس کا شکر کرو اس چیز کے اوپر کہ پروردگار عالم نے تمہیں ایسا باپ دیا۔ عزیزان محترم، باپ کو پروردگار عالم نے خاص اختیارات دیے ہیں۔ یوں تو دونوں کے لیے پروردگار نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، قرآن میں مختلف جگہوں پر کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، لیکن روایات کے اندر ملتا ہے کہ باپ کو ایک خاص احکامات دیے۔ مثلا باپ اولاد کے اوپر ولایت رکھتا ہے، ماں نہیں رکھتی۔ اگر بچہ نابالغ ہو تو بچے کے مال و دولت کو باپ خرچ کر سکتا ہے، ماں نہیں کر سکتی، ماں کو اختیار نہیں۔ باپ کو پروردگار عالم نے ولایت دی ہے اولاد کے مال کو استعمال کرنے کی۔ باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے کہ وہ بغیر اجازت اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کون ہے؟ کہا باپ وہ ہے کہ جو اگر کوئی انسان چوری کر لے تو شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن اگر کوئی باپ خدا نخواستہ چوری کرے اپنی اولاد کی تو شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ باپ کا مقام تھا، یہ باپ کی عظمت تھی کہ اگر اس نے اولاد کی چوری کر لی، گناہ کیا، لیکن اس کی سزا وہ نہیں ہوگی کہ جو دوسرے انسانوں کی ہے۔
یہ باپ کا مقام تھا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو بیان ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ باپ کی قضا نمازوں کو بڑی اولاد کے اوپر واجب قرار دیا گیا۔ یہ کیوں؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے باپ کی عظمت، باپ کا مقام، کہ باپ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنا محمد باپ کا مقام ہے، باپ کی عظمت ہے کہ باپ اگر قضا نمازیں چھوڑ جاتا ہے تو بڑی اولاد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس باپ کی قضا نمازوں کو پڑھے، واجب ہو جاتا ہے۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے وہ میرا مال بھی استعمال کر لیتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ کو نہ صرف اولاد کے اوپر حق ہے بلکہ اولاد کے مال میں بھی باپ کا حق قرار دیا ہے۔ یہ باپ کا مقام ہے، یہ باپ کا مرتبہ ہے۔ لہٰذا روایت تو یہ کہتی ہے کہ باپ کیا ہے؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر تو جنت میں پہنچنا چاہتا ہے فاحفظ، بس تو اس دروازے کو حفظ کر لے، اس دروازے کی حفاظت کر لے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تو اپنے باپ کو اپنے آپ سے راضی کر لے، اور کچھ نہیں۔ اور یقیناً یہ مرحوم محمود صاحب، نہ میری اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی، صرف 2 مرتبہ مرحوم سے میری ملاقات ہوئی، اور بہت اچھی ملاقات۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اتنا زیادہ شفیق ہو، مہربان ہو، جو دوسروں کے لیے سوچتا ہو، یقیناً وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اتنا ہی زیادہ مہربان رہا ہوگا۔ روایت ہے رسول خدا کی کہ رسول خدا فرماتے ہیں بہترین انسان کون ہے؟ کہا بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ مرحوم کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور عزیزان محترم اس دوسروں میں کو فائدہ پہنچانے میں جو بہترین کام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کام باقی رہ جائے، آپ رہیں نہ رہیں۔ نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا کام ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پانی پلانے کا اجر کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بہت چھوٹا کام ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس 1 گلاس پانی کے عوض میں پروردگار عالم آپ کو جنت دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن پروردگار عالم کے نزدیک نیکی چھوٹی اور بڑی نہیں ہے۔ اس مرحوم انسان کی ایک نیکی جو اس وقت انچولی کے ایک دروازے کے باہر دکھائی دے رہی ہے، نیکی کی ٹوکری، کچھ نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں ایک چیز آئی، یہ تو چلا گیا، لیکن جب تک اس ٹوکری سے ضرورت مند افراد استفادہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک اس جانے والے کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم اجر و ثواب لکھتا رہے گا۔ یہ ہے بہترین تجارت، یہ ہے بہترین تجارت پروردگار کے ساتھ، کہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بظاہر دنیا والوں کی نگاہ میں ایک چھوٹا سا کام کیا، کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ کوئی زیادہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر بہت سارے پیسے انسان خرچ کر رہا تھا، لیکن ایک خاص کام کے لیے جب یہ خرچ کیے، ایک ٹوکری بنا دی گئی اور اس ٹوکری کے اندر روزانہ لوگ آ کر روٹیاں رکھ دیتے ہیں۔ اس روٹی رکھنے والے کو تو ثواب ملتا ہے، اس روٹی رکھنے والے کے ساتھ ساتھ اس شخص کو کہ جس نے اس جگہ کو ممکن بنایا، اس جگہ کو تیار کرایا، یہ ٹوکری بنوائی، وہ شخص بھی جب تک یہ ٹوکری ہے اس وقت تک اس میں ثواب کا شریک ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ ایسا کام کر جاؤ کہ جب تک وہ، آپ تو چلے گئے، جب تک وہ رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ عزیز بہترین انسان ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ بہترین انسان کون ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہ کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ یہی اخلاق اسلامی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ صاحب اسلام کا خلاصہ کر دیجئے، تو اسلام یہی ہے
کہ دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ محروم کی ایک صفت یہ ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد تو عزیزان محترم، یہ جو باپ کا جو مقام ہے کوئی معمولی مقام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم نے دیا ہے۔ ہم اس شخص کے اعمال کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں یہ کون ہے کا باپ۔ اب یہ جو اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف آپ سب جانتے ہیں اللہ کا نبی ہے، حضرت یوسف کی نسل میں نبوت واقع نہیں رہی۔ حضرت یوسف کے ایک بھائی تھے لاوی، ان کی نسل میں پروردگار عالم نے نبوت کو منتقل کر دیا اور حضرت موسیٰ لاوی کی نسل میں قرار پائے۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ سبب تھا باپ کا احترام۔ سبب باپ کا احترام۔ یہ باپ کا مقام بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا لاوی نے کیا کیا؟ کہا کہ جب یوسف کے بھائی قتل کر رہے تھے تو لاوی نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، اسے کنویں میں ڈال دو۔ ایک دوسری چیز کہا کہ جب یوسف کے بھائی بنیامین کو یوسف نے مصر میں روک لیا تو اس وقت لاوی نے کہا کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنے بابا کو اس پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا، اب یا تو بابا خود مجھے بلائے یا اللہ کا حکم آئے، میں تبھی یہاں سے جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ ان دو سبب کی وجہ سے، یہ جو باپ کا احترام تھا، باپ کا درد تھا، کہ ان دو سبب کی وجہ سے پروردگار عالم نے لاوی کی نسل میں نبوت کو قرار دیا۔ اور حضرت یوسف جو مقام سلطنت پر فائز تھے، ایک معمولی سا ترک اولا، حکم شرعی کی مخالفت نہیں کی، ترک اولا باپ آیا ہے گھوڑے سے اترنے میں کچھ تاخیر ہوئی، روایت کہتی ہے کہ نبوت کو صلب یوسف سے نکال لیا گیا، صلب لاوی کے اندر قرار دیا گیا۔ یہ ہے باپ کا مقام، یہ ہے باپ کا مرتبہ۔ یعنی چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، اس پر اس کے باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کا احترام کرے۔ لہٰذا یہ احترام بھی ان کی زندگی تک محدود نہیں تھا کہ وہ آج اگر آپ کے درمیان نہیں ہے تو اب ان کا احترام نہیں کرنا، نہیں، اب بھی ان کا احترام اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح ان کی زندگی میں کیا جاتا تھا۔ لہٰذا روایات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو روایت یہ کہتی ہیں کہ اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو اس وقت بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، باپ اس دنیا کے اندر ہو تب بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضا رب فی رضا والدے، پروردگار عالم کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور باپ کی ناراضگی اس کی حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باپ ناراض ہو سکتا ہے۔ اگر اولاد باپ کی طرف توجہ نہ کرے تو باپ ناراض ہو جائے گا، اگر اولاد ماں کی طرف اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد توجہ نہ کرے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ اطاعت کا، یہ سلسلہ فرما برداری کا صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ان کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لہٰذا روایت میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہاری چند ذمہ داریاں ہیں۔ ایک سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے باپ کے لیے دعا کرو۔ قرآن مجید کے اندر ایک نہیں متعدد مقامات پر انبیاء کی زبان پر جاری ہونے والی دعاؤں کو پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ آپ ایک دعا پڑھتے بھی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، انبیاء اپنے والدین کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ دوسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، طلب مغفرت کرو۔ تیسری تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو ان وصیتوں کو عملی جامہ پہناؤ۔ چوتھی ذمہ داری اولاد کی یہ ہے کہ اپنے باپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ باپ چلا گیا، اب باپ کے رشتہ دار تھے، میرے رشتہ دار تھوڑی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ جب باپ اس دنیا سے چلے جائے تو باپ کے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کریں۔ اور ایک اور جملہ جو آخر میں رسول خدا نے فرمایا، کہا اولاد کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ باقی رکھے۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ یعنی کتنا خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ باپ کے دوست کو اولاد اس انداز میں ملے کہ جس انداز میں وہ باپ اپنی زندگی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد اس انداز میں اس کے دوست کے ساتھ پیش آئے۔ عزیزان محترم، یہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی، یہ ذمہ داریاں باقی ہیں۔ آپ کے والد اس دنیا سے گئے، آپ امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں، اور یہ امتحان پہلا امتحان نہیں ہے۔ رسول خدا بہت ہی کم سنی کے عالم میں یتیم ہوئے۔ رسول خدا کی آنکھوں کے سامنے ماں اور باپ دونوں ہی کم سنی کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ رسول کی مصیبت تھی۔ یتیم کہہ کر پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے۔ ائمہ معصومین کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو کتنے ہی معصوم ایسے ہیں کہ جو بہت کم سن تھے اور ان کے والد اس دنیا سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے زمانے کا امام کس سن میں تھا؟ تو یہ مصیبت پہلی مصیبت نہیں ہے، یہ وہ مصیبت ہے جس کا سامنا سب نے کیا۔ آپ پر بھی یہ مصیبت آئی، آج آپ کے والد آپ کے ہمراہ موجود نہیں ہیں۔ آج اس مرحوم کے بھائیوں سے خطاب کروں کہ آج آپ کا بھائی آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا پہلا بھائی نہیں ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہو۔ یہ بھائی کی مصیبت، یہ باپ کی مصیبت، یہ شوہر کی مصیبت، یہ بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن اہل بیت کا حکم ہے، جب تم پر مصیبت آئے تو ہماری مصیبت کو یاد رکھو۔ ہاں عزیزو، آج آپ کا بھائی اس دنیا سے گیا، آپ کا باپ اس دنیا سے گیا۔ آج سویم کی مناسبت سے اتنے سارے مومنین اس مقام پر جمع ہیں، اور جب جنازہ اٹھا اس وقت بھی لوگوں کی ایک تعداد نماز جنازہ میں بھی شریک ہوئی اور آپ کو سینے سے لگا کر پرسہ بھی دے رہی تھی۔ آپ کو پرسہ بھی دے رہی تھی۔ آپ کے بابا کا جنازہ بہت شان سے اٹھا، اگرچہ ایک فرزند اس جنازے میں موجود نہیں، بیٹی موجود نہیں تھی، لیکن بیٹی کو پل پل کی اطلاع تھی کہ کیا ہو رہا ہے، بابا کا جنازہ ابھی کہاں پہنچا۔ میں کہوں گا اپنی اس مصیبت کو ذرا کربلا میں لے کر جائیں، ذرا کربلا کی مصیبت سے مقایسہ کیجیے۔ عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے نا، تو بڑے بھائی نے اپنی کمر کو پکڑا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ، بڑے بھائی نے کمر پکڑ کر کہا تھا کہ عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ان بچوں سے خطاب کر کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ کے سامنے آپ کے بابا کا جنازہ اٹھا، مومنین نے کندھا دیا، بہت ہی عالیشان انداز میں تشییع جنازہ ہوا، آپ کے بابا کو دفن کیا گیا۔ آج بھی لوگ آپ سے مل کر تعزیت پیش کر رہے ہیں، لیکن آئیں ذرا میدان کربلا میں اور سید سجاد کے قریب آ کر کوئی پوچھے، کوئی سکینہ کے قریب آ کر پوچھے کہ آپ کے بابا جب اس رخصت ہو رہے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، تو آپ کے پاس آ کر کسی نے تعزیت و تسلیت پیش کی تھی؟ ارے سید سجاد کی کیا کیفیت تھی، سکینہ کی غربت کا عالم کیا تھا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب سکینہ کا بابا اس دنیا سے رخصت ہوا اور سکینہ جب اپنے بابا کو پکارتی تھی، تو تاریخ نے یہ لکھا کہ اب کوئی آ کر سکینہ کے سر پر دست شفقت نہیں پھیر رہا تھا۔ میں اس غربت میں رہنے والی بیٹی سے کہوں گا، ارے آپ کے پاس عزیز و اقارب موجود ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں، آپ کو دلاسا دینے والے موجود ہیں، لیکن کربلا میں جب سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کیا تو کسی نے آ کر دست شفقت اس کے سر پر نہیں رکھا۔ ارے جب سکینہ اپنے بابا کو پکارتی تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی نیزے چبوتا تھا، کوئی ملعون آپ کی اس غربت کا خیال نہیں کرتا تھا، کانوں سے گوشوارے چھین کر لے گیا۔
اجرکم علی اللہ۔ اور سید سجاد کی غربت کا عالم یہ تھا کہ جوان بیٹا موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب کربلا سے اپنے بابا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ارے جب زینب نے دیکھا سید سجاد کی اس کیفیت کو تو اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرایا۔ ارے سید سجاد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب بھتیجے نے کہا رے پھوپھی اماں یہ آپ نے اپنے آپ کو کس مصیبت میں مبتلا کیا؟ ارے کیوں اپنے آپ کو زمین پر گرایا؟ کہا بیٹا سید سجاد یہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود، ارے باپ کا لاشا کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا۔ اجرکم علی اللہ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا اس مجلس کے ثواب کو مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ پروردگارہ مرحوم کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ مرحوم کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ مرحوم کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ مرحوم کو قیامت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا پسماندگان کو، اولاد کو، بھائیوں کو، زوجہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ مرحوم کے لیے کارہائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمود حسین ابن سید عباس حسین، سیدہ نفیسہ رضوی، سید سلمہ بیگم، سیدہ کنیز فاطمہ، سیدہ سریہ بیگم، سیدہ صادقہ بیگم، سبیہ عالم، سید عباس حسین اور تمام مومنین مومنات کے سارے ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير۔ ومحمد وعلى محمد سلام۔